بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت اہم نماز ہے، بہت ہی اہم ہے، یعنی نماز حاجت۔ جب بھی کوئی حاجت ہو آپ کی، جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بیان کرنا چاہتی ہوں، صرف دو باتوں پر یہ میری بات مشتمل ہے۔ انہی باتوں میں جو میں صلاۃ حاجت کو بیان کروں گی، یعنی نماز حاجت کے بارے میں۔ میری پیاری عزیزوں، سمجھ لیں، میرے پاس ایک بہن آئی اور انہوں نے، بہت سی اکثر بہنیں میری نہیں جانتی ہیں، کچھ جانتی ہیں، کہ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی گیٹ سے باہر سے آیا تمہارے قریب، تمہارے پاس، تو تمہیں اس نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا تمہیں فرض ہے، واجب ہے یا ضروری ہے؟ میری پیاری عزیزوں، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، جو باہر سے آیا ہے اگر وہ علمدار ہے، جانتا ہے، تو وہ سلام ہی نہیں کرے گا، کھانا کھاتے میں سلام نہیں کرے گا، قرآن مجید پڑھنے کے وقت سلام نہیں کرے گا، کیونکہ کھانا اگر کھا رہے ہیں تو اس وقت بھی سلام نہیں آیا ہے، اور اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تب بھی نہ سلام کا جواب آیا ہے، نہ سلام دے سکتے ہیں آپ۔ اب یہ بات، دوسری بات، آپ کو اگر کسی نے سلام کر لیا، اگر آپ اسے جواب نہ دیں گے تو کوئی اس میں الجھن کی بات نہیں ہے، کوئی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب نہیں معلوم ہوتا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے سلام کر لیا تو یہ بھی ایشو نہ بنائے کہ تم نے سلام کیوں کر لیا، یا اگر سلام کر لیا، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ بھی نہیں کہے کہ میں نے سلام کیا تھا، تم نے جواب نہیں دیا۔ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ سلام کرو تب وہ جواب نہ دے تو دوسروں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ نماز کھانا کھا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو آنے والا اگر اسے سلام نہ کرے تو اس پہ بھی ناراض نہ ہونا چاہیے، اس کا بھی بتنگڑ نہ بنانا چاہیے۔ میری بہنوں میں اکثر یہ باتیں کچھ میری بھائیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو میری پیاری عزیزو، اب دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اگر قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، اس میں ہم نے کسی سے بات چیت کی، جیسے ہم آیت پر رک گئے، اب امپورٹنٹ بات ہے، کوئی بات سننی ہے، یا اذان آ گئی، اذان کانوں میں آواز آ گئی، تو ہم اس وقت رک جاتے ہیں، یا کوئی ایمرجنسی کوئی بات ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، کوئی باہر سے آیا اور آپ سے کوئی مخاطب ہوا، کوئی بات چیت کی، تو آپ وہیں رک جائیں اور رک کر کے اس کی جواب دیں۔ تو بسم اللہ نہ پڑھیں، اب کیا پڑھیں گے اب آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگیں شیطان کی، کیونکہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور وسوسے ڈالنے کے لیے، کیونکہ دماغ بھٹک جاتا ہے، بھول بھی سکتے ہیں۔ تو جب ہم اعوذ پڑھیں، بسم اللہ سے شروع نہ کریں، اور بات بھی کر سکتی ہیں ایمرجنسی کے لیے، ورنہ زیادہ بات چیت نہ کریں۔ قرآن مجید اگر پڑھ رہی ہیں، جیسے قرآن مجید پڑھ رہی ہیں آپ، کوئی آ گیا اس سے بولنے لگی، پھر رکو وہیں سے شروع کر دیا، تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، بلکہ اب کیا پڑھیں، جب بات چیت کرنے کے بعد تھوڑی جو کوئی ضرورت کی بات ہے تو آپ پھر اس کے بعد اعوذ پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اعوذ پڑھیں پوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا پڑھ کر کے جب شروع کریں۔ میری پیاری عزیزو، یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ میری بہنیں اگر غور سے سن رہی ہیں تو ضرور اس مسئلے کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئندہ اس ٹاپک پہ جو بھی بات کریں گی تو بڑی سوچ سمجھ کے کریں گی، بڑی سوچ سمجھ پہ کسی کو ٹوکیں گی اور روکیں گی انشاءاللہ۔ اب آئیے گا صلاۃ حاجت، یعنی ایسی نماز جو ہر ضرورت پوری ہو۔ ابو داود میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کی ضرورت کے لیے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی الحمد شریف کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھتے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے۔ 4 رکعت پڑھنی ہے آپ کو، صرف 4۔ تو 4 رکعت میں پہلی رکعت میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ، اور تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے،
اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ یہ نماز پڑھتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ہم نے پڑھی اور جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہماری حاجت پوری کر دی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے میری اسلامی بہنوں، یہ طریقہ ہے صلاۃ حاجت کا۔ انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، جو ہم تک پہنچائی اور اپنے صحابہ نے ان کاموں کو بتایا اور اس پہ عمل کیا تو ان کا وہ بات پوری ہوئی اور حق ہوئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہتے ہی نہ تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بنا پر اگر ہم اس پہ عمل کریں، ان کی ان باتوں کو مانیں، اپنی زندگی میں سپنائیں، تو جب بھی کوئی ضرورت ہو، کوئی اولاد نہ ہوتی ہو، کوئی پر مسئلہ پیش آ گیا رزق کی وجہ سے، کوئی رشتے کے لیے، تو آپ اس صلاۃ حاجت کو ضرور پڑھیں، یعنی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے اور اس نماز کو ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دعا قبول ہوگی۔ اب آئیے گا، اب مسئلہ یہ آتا ہے، میری کچھ بہنیں، کچھ میرے بھائی، یعنی کہ صورتیں یاد نہ ہوتی ہیں، صرف ان کو نماز ہی یاد ہوتی ہے، صرف وہ نماز ہی یاد رکھتے ہیں، نماز کی جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، صرف ان کو وہی یاد ہوتی ہے، جیسے کہ الحمد شریف یاد ہوتی ہے، سبحانہ یاد ہوتا ہے، جو تسبیح پڑھی جاتی ہے رکوع میں وہ، اور قل هو اللہ احد یاد ہوتا ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ وہ کیسے پڑھیں؟ جنہیں صورتیں یاد نہیں ہیں، جیسے قل اعوذ برب الفلق بھی نہیں یاد، قل اعوذ برب الفلق بھی یاد نہیں، اور آیت الکرسی بھی یاد نہیں، تو وہ کیسے صلاۃ حاجت پڑھیں؟ یہ ان کے لیے میں نے ایک حاجت نماز پڑھتی تھی۔ میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں، میرے جو استاد محترم ہیں انہوں نے مجھے یہ حاجت صلاۃ حاجت مجھے بتائی، میں نے یہ پڑھی۔ انشاءاللہ میرا مسئلہ، جب بھی میں نے یہ نماز پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کا بڑا شکر ہے کہ میری دعائیں، مجھ گنہگار کی وہ دعا قبول کری اور وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد، لیکن میں نے کب پڑھی؟ میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں نے تہجد میں پڑھی۔ تہجد کا وقت ایک نیند کے سونے کے بعد اچھے سے سو جاؤ، اور جب کوئی ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ جاؤ، تازہ وضو کرو، تب میں نے پڑھی۔ بہت ایک ایسا مسئلہ آ گیا میری بہنوں کہ اگر میں بتاؤں تو ویڈیو لمبا تو ہو ہی رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی ایمان تازہ ہو جائیں گی۔ ایک ایسی مشکل آ گئی کہ بس ایسا دل کر رہا تھا، ہمارے گھر والے سب اتنے پریشان تھے۔ ایک میں اسکول، اللہ توبہ میں تعریف نہیں کر رہی، میں اپنا اسکول چلا رہی ہوں، اس اسکول میں ایسی پرابلم آ گئی کہ بس زندگی ایسا لگ رہا کہ اب گھر سے بھی نہیں نکل رہے ہم لوگ، اتنی پریشانی آ گئی۔ تو کوئی کدھر سے راستہ نہیں تھا، سب طرف سے بند راستے تھے۔ تب میں نے یہ نماز پڑھی اور تب میری وہ دعا ایک دم صبح کوئی ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا ہم سب کا، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لیکن میں نے جو پڑھی میں آپ کو بتا رہی، میں نے تہجد میں پڑھی، اس طریقے سے پڑھی، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت سے نیت کی میں نے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت، واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، اللہ اکبر، یہ پڑھنا۔ اس کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنا 1 بار، پھر ثنا پڑھنے کے بعد یعنی سبحانہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، پھر 21 بار پڑھنی ہے آپ کو سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ والی جو سورت ہے سبھی کو یاد ہے، 21 بار پڑھیں، دونوں رکعتوں میں 21 بار۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ کو، اللہم صلی اللہم بارک، اور پھر دعا کرنی ہے۔ میں امید نہیں بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی عزت کی قسم، اس کی بنا ہوئی چیزوں کی قسم، اگر آپ نے یہ محنت کر لی تو میری بہنوں، مجھے آپ سے بس اتنا ہی کہنا ہے میرے عزیزوں کہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا، انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ضرور ہوگی قبول۔ آج نہ ہو، کل نہ ہو، 3 دن اور دن، لیکن آپ کب پڑھیں؟ میرا ایک مشورہ ہے، جمعے کے دن، جمعے والی جو رات آتی ہے جمعرات کی، اس دن پڑھیں، اور بدھ والی رات کو پڑھیں، اور جمعے کے دن پڑھیں، جمعرات کے دن، 3 دن پڑھنا ہے کوئی سے بھی، یعنی کہ شب جمعہ میں اور بدھ کے جو جمعہ آتا ہے، بدھ کے دن، بدھ والی رات، جمعرات کی رات، اس دن پڑھیں آپ انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کی دعائیں سنتا ہے، تو یہ بہت اہم مسئلہ نہیں بلکہ ضرورت ہے ہماری زندگی کی، تو ہم اپنے رب سے مدد نہ مانگیں، دنیا کے دروازے پہ جاتے ہیں، سارا دن کئی چکر بھی لگا دیتے ہیں، نہورے کرتے ہیں ہمارا مسئلہ حل کر دو، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا۔ رب کی بارگاہ میں آؤ،
میرا رب کریم تمہارا مسئلہ حل کرے گا بھی اور تمہیں اپنا بھی بنا لے گا۔ میری بہنوں، بس میرا اتنا کہنا ہے کہ مجھ گنہگار سے جو بھی میں نے کہا، اللہ رب العزت مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور میں نے جو اس میں پڑھا سنا اگر غلطی ہو گئی ہو مجھے بھی آپ کو بھی معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور تمام مسلمان جہاں جہاں بھی ہوں ان کی حفاظت کر کے ان کی جان کی، مال کی اور ان عزت کی، ان کی آبرو کی حفاظت کرے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی خیر تندرستی رکھے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو یا رب تبارک و تعالیٰ میرے سننے والوں کو بھی اور مجھے بھی معاف فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری بہنوں، کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا اور مجھے اپنی دعاؤں سے ضرور نوازنا۔ میں ناچیز آپ تک جو بھی بیان کرتی ہوں، جو بھی بات کوئی مسئلہ بتاتی ہوں تو میں خود پریکٹیکل کر کے وہی بات بتاتی ہوں انشاءاللہ جو مجھے فائدہ پہنچا ہو، تاکہ سب آپ کو فائدہ پہنچے۔ بس میرا آپ سے اتنا ہی کہنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔